السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شمائل احمد ہاشمی، اور ہم آج کے ولاگ میں دو تین چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں، وہ بڑی اہم ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلی تو یہ کہ فہیم اشرف جو پاکستانی آل راؤنڈر ہیں، انہوں نے جو پاکستان اور نیدرلینڈ کا میچ ہوا، اس میں ایک ہارا ہوا میچ، جو کہ میچ پاکستان کے ہاتھ سے بالکل نکل چکا تھا، اس کے اندر انہوں نے گیم کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شیر کے منہ سے نوالا چھین لیا، اور انہوں نے ایک تاریخی اور یادگار فتح دلوانے میں ایک اہم کردار کیا۔ اور پاکستان کا یہ جو میچ تھا T20، یہ پاکستان اور ہالینڈ کے مابین کھیلا جا رہا تھا۔ ہالینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 148 رنز کا ہدف دیا پاکستان کو، لیکن ہالینڈ کی پوری ٹیم 19.5 اوورز میں 147 رن بنا کر آؤٹ ہوگی، اور ابھی ایک آخری اوور کی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب پاکستان کی بیٹنگ ہوئی، پاکستان کی بیٹنگ کا آغاز تو اچھا تھا، لیکن اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے وکٹیں جو تھیں وہ گرتی گئیں۔ صاحبزادہ فرحان نے ایک ذمہ دارانہ اننگز کھیلی اور 31 رنز بنائے۔ سائم ایوب جلدی میں لگے اور انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کر اپنی وکٹ گنوا دی۔ اسی طرح جو بابر اعظم تھے، وہ بھی کوئی اچھا نہ کھیل سکے اور جلد ہی آؤٹ ہو گئے۔ جب بابر اعظم آؤٹ ہوئے تو تقریباً 100 رنز بن چکا تھا، اور 4-5 اوورز میں 48 رنز درکار تھے۔ اس کے بعد جو کھلاڑی آئے وہ بھی وکٹ پہ زیادہ دیر سٹے نہ کر سکے۔ جب آخری جو 2 اوورز تھے رہ گئے تھے تو 12 گیندوں پہ 29 رن درکار تھے، تو اس وقت جو تھے پتوں کی سے جن کا تعلق ہے فہیم اشرف، جو کہ آل راؤنڈر ہیں اور لوور مڈل آرڈر کے طور پہ، بیٹسمین کے طور پہ ان کو ٹیم میں وہ آتے ہیں، اپنے نمبر پہ کھیلتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے ایک چمتکار کر دیا، ایک ایسا چمتکار کر دیا جو کہ عام طور پہ بظاہر ایک ناممکن لگتا ہے۔ پہلی گیند جب بالر نے کروائی تو پہلی ہی گیند پر انہوں نے چھکا لگا دیا۔ تو یہ چھکا صرف چھکا نہیں تھا، اس کے اندر ان کا ارادہ، ان کی انٹینشن اور ان کی جو تھی وہ ایک سوچ نظر آئی کہ وہ صرف یہاں پہ آئے ہیں تو میچ جتانے کے لیے، اور وہ میچ جتا کر ہی جائیں گے۔ دوسری جو تھی بال، اس پہ بھی ایک لمبی ہٹ کھیلنا چاہتے تھے، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ کہ وہ کیچ ان کا ڈراپ ہو گیا، اور وہی جو کیچ تھا وہ بعد میں ایک نیدرلینڈ کے لیے ایک ان کی شکست اور ہزیمت کا باعث بنا۔ وہ کیچ چھوڑنے کے بعد نیدرلینڈ کا تو سمجھیں کہ برا ہی حال ہو گیا۔ وہ کیچ چھوڑا، اس پہ 2 رن بنے، اگلی گیند کے اوپر پھر فہیم اشرف نے ایک چھکا جڑ دیا۔ اس کے بعد تو لگیں کہ سمجھیں کہ کمال ہی ہو گیا۔ پھر ایک میچ کے اس اوور کی جو آخری گیند تھی، اس کے اوپر ایک اور چوکا لگا دیا۔ وہ تو ہر طرف فہیم اشرف اور فہیم اشرف آل راؤنڈر کی بلے بلے ہوگی۔ میں ذاتی طور پہ بھی فہیم اشرف کی جو ایک اننگ ہے، اس کو اگر میں کرٹیکل ایگزامن کروں تو ایک بہت کمال کی اننگ تھی، کہ بڑے بڑے بیٹسمین بھی ایسے موقع پہ اتنا جو پریشر ہے وہ بیئر نہیں کر پاتے، لیکن فہیم اشرف نے نہ صرف پاکستان کا سر روشن کیا، پاکستان کرکٹ ٹیم کا مورال بلند کیا، تو کیا ہی کہنے۔ اس کے بعد آخری اوور میں جب پھر فہیم اشرف آئے تو ابھی 4-5 گیندیں پڑی تھی، انہوں نے ایک اور چوکا لگا دیا، مینس کہ انہوں نے اپنی کلاس دکھائی، اور اسی طرح سے پاکستان میچ جیت گیا۔ ابھی 4 گیندیں تقریباً 3-4 گیندیں پڑی ہوئی تھیں، تو دیکھیں، اور ساتھ پاکستان نے یہ میچ 3 وکٹوں سے جیتا ہے۔ فہیم اشرف جن کا تعلق پتوں کی سے ہے، میچ جیتنے کے بعد کافی پاکستان کے جو ہیں 1-2 معروف چینلز ہیں، وہ بھی فہیم اشرف کے گھر گئے، ان کے والدین سے بات کی، ان کے والد سے بات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ فہیم نے یہ میچ جیت کے ہمارا بھی اور نہ صرف پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا۔ اب ایک دوسرا ٹاپک ہے جو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ ہے کہ پاکستان نے بزدل دشمن بھارت کی ایک تو مئی کے ماہ 2025 میں چیخیں نکال دی تھیں، جب ان کے 5 رافیل اور 2 طیارے پاکستان فضائیہ نے، پاکستان بہادر ایئر فورس نے مار گرائے تھے۔ اور اب اس دفعہ جو پاکستان اور انڈیا کا جو میچ شیڈول تھا 15 فروری کو جو کہ دبئی میں کھیلا جانے والا تھا،
पाकिस्तान ने वो मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत के जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स हैं, उनका जो फेक मीडिया है, जो वो प्रोपोगेंडा करते हैं, वो बार बार चीखते रहे और ये इसरार करते रहे कि पाकिस्तान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इस मैच को खेलने से इनकार कर सके। ये मैच जो कि होना था दुबई में, लेकिन जब पाकिस्तान ने इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इस वजह से वो मैच नहीं खेल सकते, तो यूं समझें कि मुबादा के भारत की तुम पे पांव आ गया। जो उनके फेक रिपोर्टर्स हैं, स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, पहले वो पाकिस्तान को बबांगे दोहल धमकियां देते थे कि पाकिस्तान ये बताओ, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं कि तुम हमारे साथ मैच खेलने से इनकार कर सको। लेकिन जब पाकिस्तान ने दुबई में एक न्यूट्रल प्लेस पे मैच खेलने से इनकार कर दिया, तो भारत की तो चीखें निकलना शुरू हो गई और ऐसा कि भारत के कानों से धुआं निकल रहा हो। उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद की भारत के फेक मीडिया है, उसके जो स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर, पाक क्रिकेट टीम के ऊपर बेतहाशा तनकीद के कोड़े बरसाते हुए नजर आए कि पाकिस्तान तुमने ये ऐसा क्यों कर दिया और ये तुम हमसे मैच जीत नहीं सकते और मैच हार जाओगे। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो अपने हक और सच के मौक़िफ़ पे खड़ा है। और एक अहम पेशरफ्त हुई कि आज आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पाकिस्तान तशरीफ लाए लाहौर एयरपोर्ट, और उन्हें पीसीबी के जो ऑफिशियल जो लोग थे उन्होंने रिसीव किया। और उसके साथ एक दूसरी पेशरफ्त बांग्लादेश ने भी इंडिया ये जो T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है क्रिकेट का, वो खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन बीसीसी बांग्लादेश क्रिकेट काउंसिल के जो हैं चेयरमैन, वो भी आज पाकिस्तान तशरीफ लाए और आईसीसी इस वक्त मिन्नतें कर रहा है और वो ये चाहता है कि कोई म्यूचुअल कंसेंट के जरिए पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने पर आमादा हो जाए, वरना करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा भारत को। और भारतीय मीडिया इस वक्त ये समझें कि रो रहा है और माफिया मांग रहा है, तरले कर रहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से उनके साथ, भारत के साथ मैच खेलने पे आमादा हो जाए। ये तो थी दो पेशरफ्त। दो पेशरफ्तें जो हुई, एक ये कि पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर हैं फहीम अशरफ, उन्होंने कमाल कर दिया, ऐसी कमाल की इनिंग्स खेली कि नीदरलैंड को छठी का दूध याद दिला दिया और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का दिल खुश कर दिया। एक तरफ तो बसंत चल रही थी लाहौर में और दूसरी तरफ फहीम अशरफ ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। अब मैं आता हूं, ये जो दो पेशरफ्तें जो हुई हैं कि एक आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन जो पाकिस्तान आए, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ग्लोबली, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में माना जाता है, तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन क्रिकेट के मैदानों में भी पाकिस्तान का जो बोल है वो बोल बाला है और हर तरफ। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप क्रिकेट का पाकिस्तान जीतेगा और भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। भारत अपनी शिकस्त के लिए निहायत बेताब है और ये कहें कि मिन्नतें तरले कर रहा है कि किसी तरह भी पाकिस्तान उसके साथ मैच खेलने पर आमादा हो जाए, और वो भीख मांग रहा है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने एक फेक दावा किया कि पाकिस्तान चला गया है आईसीसी, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी आईसीसी नहीं गया और ना ही कोई ऐसी बात हुई। उल्टा आईसीसी ने यह कहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अहमियत को समझा है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान म्यूचुअली कंसेंट के जरिए से किसी तरह से भारत के साथ मैच खेलने पर आमादा हो जाए, और बांग्लादेश को भी वो जो है मैच खेलने पे वर्ल्ड कप ज्वाइन करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और लगता यह है कि भारतीय मीडिया जितनी भी अपनी बकवास करता रहे और जितना भी फ्रॉड करता रहे, जितनी भी गलत रिपोर्टिंग करता रहे, उन्हें अगर पाकिस्तान ने ये मैच खेलने का इरादा कर लिया और इस चीज का एक मुसम्मम इरादा कर लिया, तो भारत को एक न्यूट्रल मैदान में दुबई में एक इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। अब मैं मैच की परफॉर्मेंस की तरफ भी कुछ आता हूं। जो मैच की परफॉर्मेंस थी उसमें मैं ये समझता हूं कि जो बाबर आजम हैं, जैसे वो बाउंसर के ऊपर जो आउट हुए, बाउंसर के ऊपर मुझे ये समझ नहीं आती कि बाबर आजम
کو دنیا ایک سٹار مانتی ہے، لیکن میں کیونکہ خود بھی میں کافی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور ہارڈ بال سے بھی کھیلتا رہا ہوں اور ایک بڑا اچھا کھلاڑی تھا اور کچھ سمجھ بوجھ بھی ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بابر اعظم کو باؤنسر بھی نہیں کھیل سکتے جس طرح سے انہوں نے ایک جو تھا وہ کیچ دے دیا. تو یہ تو ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے. فاسٹ بالرز ان کو لگیں اور وہ پریکٹس فاسٹ بالرز ان کو بالنگ کروائیں اور وہ پریکٹس کریں، باؤنسر شاٹس کھیلیں، ہک شاٹس کھیلیں، پریکٹس کریں. بابر اعظم ایک اچھا نام ہے اور میڈیا پہ ان پہ بہت تنقید بھی ہوتی ہے. میں بھی مزید تنقید کر کے ان کو ڈی مورلائز نہیں کرنا چاہتا، بس یہ کہوں گا کہ وہ باؤنسرز کو کھیلنے کی تربیت حاصل کریں. سائم ایوب تھے، سائم ایوب ہمیشہ کی طرح جلدی میں رہے اور ایک غیر ذمہ دارانہ شاٹ انہوں نے کھیلی اور وہ آؤٹ ہو گئے. اور باقی جو کھلاڑی تھے، شاہین نے کچھ بالنگ اچھی کی، ایک وکٹ نکالی. مرزا نے 3 وکٹیں لی، مرزا اچھی بالنگ کر رہا ہے. مرزا کے ساتھ ساتھ نواز کی بالنگ میں کچھ ایک جدت نظر آئی. جس طرح نواز نے 3 وکٹیں لیں، 2 وکٹیں ابرار نے نکالی. ابرار بڑی اچھی سپن کر رہا ہے، نواز اچھی سپن کر رہا ہے، سائم ایوب نے بھی 2 وکٹیں لیں. تو یہ اچھے بالرز ہیں، اچھی بالنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو مزید اچھی بالنگ کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی جو سٹرینتھ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی، وہ ہمیشہ سے بالنگ میں رہی ہے. ایک نو مولود ٹیم نیدرلینڈ کے ساتھ بھی اگر ہم بالنگ میں اگر 147 رنز ہمیں پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بالنگ میں کہیں نہ کہیں کمی رہ رہی ہے اور اس کمی کو دور کرنا ہے ہم نے. اور لیکن جو فہیم اشرف تھے، بیٹنگ کے اندر جو کمی تھی انہوں نے تو اس کو دور کر دیا اور پورا پاکستان اس وقت فہیم اشرف کے ہی ترانے گا رہا ہے. اور فہیم اشرف جو ہیں وہ کمال کے ایک کھلاڑی ہیں اور کمال ہمیں ایک آل راؤنڈر میسر آیا ہے. اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ جیسے عبدالرزاق تھے، بہت اچھے آل راؤنڈر تھے لیکن انہیں ضائع کر دیا گیا. اب فہیم اشرف کو بھی، ہماری انتظامیہ کو، ہمارے کرکٹ بورڈ کو یہ چاہیے کہ ایسے کھلاڑیوں کو خاص طور پہ ان کی ٹریننگ کریں جو لوور مڈل آرڈر کے بیٹسمین ہیں. ان کو ان کی جو پلیس ہے، جو ان کی جگہ پہ ان کو بھیجا جا رہا ہے، اس کے اوپر ان کو مزید پریکٹس کروائی جائے، ان کو بالنگ کروائی جائے. ساتھ ساتھ ان کی جو ہے بالر بھی یہ اچھے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فہیم اشرف ملک و قوم کے لیے مزید کارنامے کرتے رہیں گے، پاکستان کو جتواتے رہیں گے. ایک اور ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ ابھی میرے ذہن میں آیا، یہ پاکستان کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ میں اس ٹاپک کو، میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو میں ہی ڈسکس کر لیتا ہوں. سی ایس ایس پاکستان کا، سی ایس ایس دیکھیں سینٹرل سپیریئر سروسز، یہ پاکستان کا ایک ایسا امتحان ہے جس میں سمجھا جاتا ہے کہ نقل کے چانسز نہ ہونے کے برابر سفارش اس میں نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ جو 2026 کا جو امتحان تھا، یہ جب ہونے جا رہا تھا یا ہو رہا تھا تو اس کے پہلے امتحان میں ایسا ہوا کہ دیکھیں یہ بڑی ایک حیرانی کی بات ہے کہ 1 گھنٹہ قبل 50 منٹ ابھی تھے امتحان شروع ہونے میں کہ لاہور کے اندر جو امتحان ہو رہا تھا سی ایس ایس کا پہلا پرچہ تھا طلبہ کا، تقریباً 50 طالب علم، ان کو جو سپرنٹینڈنٹ تھے پیپر جن کی نگرانی میں ہونا تھا، کنڈکٹ کیا جانا تھا، انہوں نے طلبہ کو اندر آنے سے اجازت نہ دی اور گیٹ بند کر دیے. دیکھیں میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ایسا شخص، میں تو یہی کہوں گا وہ ایک ذہنی بیمار شخص ہے سپرنٹینڈنٹ، جس نے طلبہ کے فیوچر کا نہیں سوچا. کیونکہ سی ایس ایس پہ میں اپنے ناظرین کو، اپنے حاضرین کو، قائرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سی ایس ایس پاکستان کا وہ امتحان ہے جس میں 2-3 چیزیں موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ میں آپ کی آسانی کے لیے آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص جو کہ گریجویشن کر چکا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر وہ کلیئر کر لیتا ہے ایم سی کیوز 200 نمبر کا، اس میں 66 نمبر لے لیتا ہے، تو پھر گریجویشن اس میں آپ کی سیکنڈ ڈویژن سے ہونی چاہیے. عمر آپ کی 21 سے 30 سال تک ہو، یہ اس کی بنیادی شرائط ہیں. اور آپ ایک ایم پی ٹی ٹیسٹ آتا ہے، 200 میں سے 66 نمبر لینے ہوتے ہیں ایم سی کیو. اگر آپ وہ کلیئر کر لیتے ہیں دین یو آر ایلیجیبل ٹو سیٹ ٹو اپیئر ان دا سی ایس ایس ایگزام آف پاکستان. یہ ایک وفاق کا امتحان ہے. تو دیکھیں اس کے اندر 3 چانسز ہوتے ہیں، اس میں 3 چانسز ہیں اور آپ 3 دفعہ اس امتحان میں اپیئر ہو سکتے ہیں اور ایج لمٹ ہے 30 سال تک.
تو دیکھیں جو بچے جن کا آخری چانس تھا یا جن کا عمر کا 30واں سال چل رہا تھا، ان کی تو جو زندگی بھر کی 4 4 5 5 سال 7 7 8 8 سال کی محنت تھی وہ تو ضائع ہوگی۔ ایسے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف جس نے طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھیلواڑ کیا، میں یہ حکومت پنجاب سے اور وفاق سے ایف سی پی ایس سی سے بھی جو ہے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے ذہنی مریض کے ساتھ سخت سے سخت طریقے سے پیش آیا جائے، کیونکہ پاکستان کے بہت سے دوسرے شہروں میں بھی سی ایس ایس کے امتحانات ہو رہے ہیں لیکن اتنی سختی کہیں نہیں کی جا رہی۔ دیکھیں اگر اس پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ پہلے کمرہ امتحان میں داخل ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے، اس کا ایک کامن سینس یہ کہتی ہے دیکھیں کہ طلبہ جو دور کے شہروں سے آتے ہیں یا دور سے آ رہے ہیں وہ جلد از جلد اپنی حاضری کو کمرہ امتحان میں یقینی بنائیں۔ اگر وہ پیپر اگر شروع ہو رہا ہے 11 بجے، تو اگر وہ 11 بجے بھی یا 11 بجے سے 2 3 منٹ پہلے بھی آ جاتے ہیں تو ان کو انٹرٹین کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان کے جو دوسرے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، جس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہے، پشاور ہے، اور جو کافی سینٹرز ہیں، آپ ملتان دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو بڑے اچھے طریقے سے طلبہ کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن لاہور کے اندر جن 50 سٹوڈنٹس کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگا دیا گیا، بلکہ ان کا داؤ پہ کیا لگا دیا، ان کا مستقبل تو خراب کر دیا گیا۔ وہ بیچارے بچے، میں نے کچھ چینلز کو دیکھا اور میرے علم میں بھی آیا کہ وہ بیچارے جو بچے تھے، وہ 50 بچے اسی وقت سپورٹس منسٹر کے پاس بھاگے، سپورٹس منسٹر کو لے کے وہ کمرہ جو امتحان تھا وہاں پر آئے، لیکن پھر بھی وہاں کے باہر کے اس بلڈنگ کے دروازے نہ کھلے۔ انہوں نے 15 کو کال کی، پولیس آئی، لیکن پولیس کی منت سماجت، اس جو سپورٹس منسٹر ہیں یہ نون لیگ کے، ان کی منت سماجت اس سپرنٹینڈنٹ، اس سنگ دل اور شقی القلب جو ہے سپرنٹینڈنٹ جو ہے، اس کا دل نہ پسیج سکی، اور طلبہ کا اس نے ایک قیمتی سال ضائع کر دیا، اور وہ لوگ جو بیچارے کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے وہ بھی ان کے سال ضائع ہو گئے، اور جن کا آخری سال تھا یا تیسری اٹیمپٹ تھی ان کا تو بالکل ہی اس نے جو تھا وہ کیا کہنا چاہیے کہ مستقبل برباد کر دیا۔ اس میں آپ کو ناظرین کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو بھی سی ایس ایس کی چیزوں کو نہیں سمجھتے، اگر سی ایس ایس میں کسی بچے کا ایک پیپر رہ جاتا ہے یا وہ ایک پیپر میں فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے 12 پیپرز ہوتے ہیں، اگر وہ ایک پیپر میں فیل ہو گیا یا ایک پیپر اس کا رہ گیا، تو وہ پھر کسی سمجھیں کہ وہ تمام پیپرز میں اوور آل اس سی ایس ایس کے امتحان میں فیل ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ 1200 نمبر کا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں 6 پیپر آپ کے آپشنل ہوتے ہیں، اور باقی آپ کے جو 6 نہیں سوری، اس میں 6 پیپر آپ کے کمپلسری ہوتے ہیں، اور باقی آپ اس میں آپشنل 600 نمبر کے جو ہوتے ہیں وہ سبجیکٹس چنتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں یہ پہلا پیپر تھا سی ایس ایس انگلش ایسے کا، لیکن طلبہ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ ایک بیمار ذہنیت کا شخص جسے لاہور میں سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا ایف سی پی ایس سی کی طرف سے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں اس شخص کو فوری طور پہ جو ہے سپرنٹینڈنٹ کی سیٹ سے ہٹایا جائے، ورنہ یہ اور بھی طلبہ کا جو ہے مستقبل جو ہے وہ ضائع کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری جو ہے جو بھی ارباب اختیار ہیں، نون لیگ کی حکومت ہے اس وقت پنجاب میں، تو میری یہ ریکویسٹ ہے، سی ایم جو ہے سی ایم جو ہماری سی ایم ہیں مریم نواز جو ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھیں، اور جو ایف سی پی ایس سی ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پیپر کو، کیونکہ ان کا کچھ نہیں جاتا، اینڈ آئی بلیو دے آر نوٹ مائزرس، کہ وہ اس پیپر کو دوبارہ سے کنڈکٹ کروائیں۔ عام طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ دیر سے پیپر میں داخل ہو رہا ہے یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، تو دین اٹ از ایزیومڈ کہ شاید کسی انلیگل مینز سے اس کے پاس پیپر نہ آ گیا ہو۔ لیکن وہ بچے جو کہ ابھی 50 منٹ پڑے تھے پیپر شروع ہونے میں، ان کو کس کامن سینس کے تحت یا کس سینس کے تحت، کس ایشو، کس ریزن کی بنا پر ان کو سی ایس ایس کے پیپر میں داخل ہونے سے روکا گیا اور ان کو پیپر نہیں دینے دیا گیا؟ تو یہ جو ہے ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور میری صاحب ارباب اختیار سے، اداروں سے، ایف سی پی ایس سی سے اور مریم نواز سے جو کہ ہماری سی ایم ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو وہ خود دیکھیں، کیونکہ وہ پنجاب کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتی ہیں، اور ان کے دور میں اگر اس طرح کی کوئی ناانصافی ہوگی تو یہ پھر ان کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا،
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ مریم نواز اس معاملے کو خود دیکھیں گی، FCPSC اس معاملے کو خود دیکھے گا، اور باقی اب میں اس ولاگ کو اینڈ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ تو امید ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں میں نے آپ کو کی ہیں اور آپ کو سمجھائی ہیں، آپ تک یہ معلومات بالکل درست طریقے سے پہنچ گئی ہوں گی۔ ایک بات میں اور آپ کو کہہ دوں کہ جو ہمارا نیا ولاگ ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے، بہت ہی انفارمیشن والا ہے، یوزفل انفارمیشن ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، اسے سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شمائل احمد ہاشمی، اور اب ہم اس ولاگ کو اینڈ کریں گے۔ آئیے ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔